ایک بات میں آپ کو بیان کر بجاہد صاحب، ہماری کسی بھی فقہی کتاب میں رجوع اور تقلید میں ذرا بھی فرق نہیں لکھا گیا. رجوع اور میں آپ کو تقلید فرق ایک ہی دکھا دیتا ہوں، ہے. میں چاہے فرق آپ دکھاؤں رجوع گا، کہیں چاہے آپ تقلید کہیں. میں فرق دکھاؤں گا آپ کو. میں سر آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ میں فرق دکھاؤں. جی بسم اوکے، اللہ. پہلی جی چیز. مجھے بتائیے کتاب کا نام جی بتائیے جی، گا. فرق میں انشاءاللہ بالکل بتاؤں گا آپ کو، کتاب کا نام بھی بتاؤں گا آپ کو، ریفرنس بھی بتاؤں گا. اوکے، پہلی چیز رجوع کے اوپر بات کرتے ہیں. رجوع اور تقلید میں ڈفرینسیشن کیا ہے؟ رجوع کیا ہے؟ فام الحوادث واقع فرضی فیلا روات حدیث نا، ٹھیک ہے، رجوع کر سکتے ہیں آپ. اب بات کرتے ہیں تقلید پر. کیا رجوع اور تقلید دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ ہاں، اگر رجوع اور تقلید دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی تو ہمارے پاس اصول کافی کے اندر باب تقلید کے اندر جتنی 6 سے 7 روایات ہیں تقلید کے خلاف نہ ہوتی. تو پتہ کیا چلا؟ تقلید اور رجوع میں فرق ہے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تو ابھی سب کے سامنے وہ باب نکالیں اور اس کے اندر روایتیں پڑھیں کہ وہ تقلید کے خلاف ہے یا تقلید کے مطابق ہے. ابھی آپ پڑھ لیں اگر آپ نکال سکتے ہیں تو، تاکہ سب کو واضح ہو جائے. میرے پاس تو کھلی ہوئی ہیں. تقلید کے 6 معنی ہیں عربی زبان میں. تقلید کے 6 معنی ہیں. ایک روایت میں امام صادق نے فرمایا کہ تقلید بیوی کی ہوتی ہے. ایک روایت میں امام صادق نے فرمایا کہ تقلید اللہ کی ہوتی ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقلید جو ہے وہ صحابی کی ہوتی ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں مولا علی علیہ السلام کی تقلید کرتا ہوں. ایک روایت میں ساسا بن سوان نے کہا کہ میں علی کی تقلید کرتا ہوں. ایک روایت میں مولا علی نے کہا کہ میں اللہ کی تقلید کرتا ہوں. ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ خود تقلید کرتا ہے جو بندہ منکر اعتقاد ہوتا ہے. تو تقلید کے تو 6-7 معنی ہیں. آپ کس معنی کی بات کر رہے ہیں؟ تقلید بمعنی اتباع کے ہے. اوکے، تقلید بمعنی جو ہے وہ کسی کو ذمہ داری دینے کے ہے. تقلید مطلب یہ ہے کسی کی تحقیق کے مطابق عمل کرنے کے ہے. تقلید کے ایک مطلب ہے گلے میں ہاتھ پہننے کا ہے. تقلید کے ایک مطلب کیا ہے تلوار لٹکانے کا ہے. تقلید کے ایک مطلب کیا ہے تلوار تیز کرنے کا. ہر ایک کے اوپر حدیثیں موجود ہیں. جو اصول اوکے. کافی باب تقلید کے اندر موجود ہیں وہ اتباع اور پیروی ہے کہ غیر معصوم کے آپ اتباع اور پیروی نہیں کر سکتے. ہم سب تشیع کا یہ اجماع ہے کہ دین کے مسئلے میں اطاعت اللہ کی ہوگی یا محمد والے محمد کی ہوگی. کسی غیر معصوم کی دین کے اندر اطاعت نہیں ہوگی. اور آج تک کوئی فقیہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آپ دین کے مسئلے میں جو ہے وہ غیر معصوم کی اطاعت کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. کوئی بھی اس چیز کا قائل اچھا نہیں ہے. جی، فقیہ معصوم کی حیثیت تقلید ہو سکتی ہے؟ جی معصوم کی تقلید ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تقلید کا کون سا معنی؟ بغیر دلیل کے بات کو مان لینا. جو آغا مکارم شرازی صاحب جو بہت بڑے مجتہد ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو تقلید کے معنی کیے ہیں میں وہی معنی بیان کرتا ہوں. بغیر دلیل کے بات کو مان لینا. اب آپ مجھے بتائیں بغیر معصوم کی تقلید ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بس اتنا بتا دیں. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کسی کی تحقیق کو مان لینا, کسی کے یہ میں فتویٰ نے کو مان ڈیفینیشن لینا. نہیں کی, میں نے ڈیفینیشن نہیں کی. آغا آیت اللہ مکرم شرازی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا. اوکے, اب آپ کنٹینیو کریں. التقلید هو قبول قول الغیر بلا دلیل. یس, ٹھیک ہو گیا نا؟ اوکے. یہ جو قول غیر ہوتا ہے نا, قول غیر کو مان لینا بغیر دلیل کے, اس قول سے مراد کیا ہوتی ہے؟ فتویٰ ہوتی ہے کہ آپ فقیہ کے فتویٰ کو بغیر دلیل کے آپ مانیں گے. ضروری نہیں ہے. فتوے کے علاوہ اس کو وہ کہے گا پانی میرا لے آؤ, پانی آپ اس کو لا کے دیں گے, یہ بات ماننا ضروری ہے؟ فتویٰ کو ماننا ضروری ہے. وہ یہ اس نے فتویٰ دیا کہ پانی لا کر دو. ہاں تو فتویٰ نہیں دیا نا, فتویٰ کی بات مانیں گے نا. آغا جان میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے, کیا معصوم کی تقلید ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اپنا جواب دیں. تقلید کا معنی کیا ہے کہ مجتہد کے فتویٰ کو بغیر دلیل کے ماننا. آپ اس کے اوپر یس کہیں نا, مجتہد کے فتویٰ کو میں نے بغیر دلیل کے ماننا تقلید ہوتا ہے. تقلید کہتے ہیں اسے, مان لیا جی. آگے ٹھیک ہے, مان لیا نا. مجتہد کے فتویٰ کو بغیر دلیل کے ماننا تقلید ہوتا ہے. یس, ٹھیک ہو گیا. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ مجتہد تحقیق کرتا ہے, زرارہ کی روایت لیتا ہے, ابو بصیر کی روایت لیتا ہے, مرحوم کلینی کی روایت پڑھتا ہے, وسائل الشیع کی روایت پڑھتا ہے, ان کے اندر روایات پڑھتا ہے, پھر حدیث نقل کر دیتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے. تو کیا اہل بیت علیہ السلام زرارہ کی روایت پڑھتے ہیں, ابو بصیر کی روایت پڑھتے ہیں, کلینی کی روایت پڑھتے ہیں, ان روایات میں تحقیق کر کے فتویٰ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کہیں کہ ان کی ہم تقلید کر رہے ہیں؟ امام کا فتویٰ دینا ہو رہا ہے, ایک عام انسان کا فتویٰ دینا ہو رہا ہے. اوکے, بالکل, یہ واضح ہو گیا نا. امام تو لوح محفوظ سے سیدھی بتاتا ہے, وہاں تو اطاعت ہوگی نا سیدھی سیدھی. وہاں تو یہ مجتہد والے فتوے تحقیقی فتوے نہیں ہوگی. میں واضح کر دیتا ہوں. اب مجھے 1 منٹ دے دیں, میں واضح کر دیتا ہوں آپ کو. لیکن الفاظ کا ہیر پھیر ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, آپ دوبارہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کے سوال کی گنجائش نہیں رہے گی. انشاءاللہ مجتہد کا فتویٰ یا غیر معصوم کا فتویٰ لوح محفوظ سے نہیں آتا. ٹھیک ہے, مجتہد کا فتویٰ آتا ہے کتب اربعہ سے, وسائل الشیعہ سے, بہار الانوار سے, مستدرک الوسائل سے, جو غیر معصوم محدثین کی کتابیں ہیں. یہ فتوے کی بیس ہوتی ہے مجتہد کی. ٹھیک ہے,
معصوم کے فتوے کی بیس لوح محفوظ ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے آپ تک حکم الہی پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، واضح. میں نے آپ سے جناب یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں سے فتویٰ دیتے ہیں، میں نے صرف اتنی عرض کی کہ معصوم کی تقلید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اتنی سی عرض ہے. آپ کہتے کر سکتے ہیں یا کہتے نہیں کر سکتے؟ تقلید کس معنی میں؟ تقلید کس معنی میں؟ ابھی بغیر تقلید کون دلیل سے کے بات کو مان لینا. جس معنی تقلید میں کون ہم سے معنی مجتہد تقلید کرتے ہیں. تقلید کے 6 معنی ہیں، آپ واضح کریں، ایک معنی کے اوپر ہاتھ رکھیں. اگر آپ کہتے ہیں تقلید بے معنی اطاعت کے ہے تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ معصوم کی اطاعت ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ تقلید وہی ہے جو آغا مکارم شاہی نے تعریف کی ہے کہ قبول الفتوی الغیر بغیر دلیل، کہ کسی غیر معصوم کے فتویٰ کو بغیر دلیل کا معنی یہ تقلید ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کا فتویٰ تو معصوم دیتے ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا معصوم فتویٰ دیتا ہے تو معصوم کی معرفت ہی پھر آپ کو نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ معصوم حدیث کی کتاب میں پڑھ کے فتویٰ دیتا ہے. اوکے تفسیر البرہان ہے میرے پاس. اوکے جی، یہ سید ہاشم صاحب کی ہے، پیج نمبر 394 ہے، جو غدیر خم کا خطبہ ہے مولا علیہ السلام کی تقلید کے اوپر. رسول خدا نے امام علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا. ترجمہ پڑھوں، آپ نکال لیجیے گا، ریفرنس میں دے چکا ہوں. اے لوگوں، میں نے تمہاری پناہ کی جگہ کا اور تمہارے امام کا تمہارے لیے دلیل تمہارے ہادی کے متعلق بتا دیا ہے. جو میرے بعد ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، اور وہ تمہارے درمیان میری منزلت ہے. پس اسی کی اپنے دین میں تقلید کرو اور اپنے امور میں اس کی اطاعت کرو. اوکے، تو معصوم کی اطاعت تقلید کے ہو بارے میں سکتی ہے. ہم کہہ چکے ہیں کہ معصوم کی اطاعت ہوگی. یہاں پہ قول الغیر بغیر دلیل والی بات نہ کریں. اگر یہاں پر تقلید کا معنی کچھ اور ہوتا تو یہاں پر یہ بھی معصوم فرما سکتے پس اسی کی اپنے دین میں اطاعت کرو. تقلید بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی کرنی، دونوں لفظ ہیں. اب میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، حدیث سنیے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو عربی متن بھی دوں گا. بحار المار میں بھی حدیث موجود ہے، وسائل شیعہ میں موجود ہے. امام نے سامنے فرمایا کہ انما المرأة قلادۃ فانظروا لمن تقلدها، کہ یہ جو بیوی ہوتی ہے نا یہ قلادہ اور ہار ہوتی ہے، لہٰذا تم یہ دیکھ لیا کرو کہ تم کس خاتون کی تقلید کر رہے ہو. اچھا جی، بیوی کی تقلید کا حکم دیا معصوم نے. آپ کو پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں آپ کیا بات کر رہے ہیں. جی جی. جو اکثر شہباز اصفہانی صاحب، اب میں نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، میں ان کی نیت پہ ہرگز شک نہیں کرتا. میں یہی کہتا ہوں کہ شاید ان کی یہ لا علمی، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں اگر میں کسی سے کوئی چیز بغیر دلیل کے لے لوں تو وہ تقلید ہوگی. اور بھائی تقلید کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں آپ لوگوں کے نزدیک، اس کے بغیر تقلید ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی، اگر معصوم نے فرمایا بی بی کی وہ شخص تقلید کرتا ہے تو وہ جامع شرائط کی بات نہیں ہو رہی، وہ معنی ہی کچھ ہو رہا ہے. جب دین میں تقلید کی بات ہوگی تو جامع شرائط کی شرطیں ہیں جو مجتہد نے اپنی کتاب توضیح المسائل میں لکھی ہیں. بیوی کی تقلید کون سی ہے؟ اچھا میں ایک اور حدیث سناتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی وسائل شیعہ میں بہار میں. ٹھیک ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منکر زکوٰۃ کی تقلید کرے گا. جو بندہ زکوٰۃ کا منکر ہے اس کی اللہ تقلید کرے گا. تو یہاں پہ تقلید کا کیا معنی ہے؟ اللہ تقلید کرے گا منکر زکوٰۃ. ہاں، دوبارہ بتائیں، آرام سے بتائیں دوبارہ، آپ کی نا وائس کٹ رہی ہے، دوبارہ بتائیں میں سن رہا ہوں. جی، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول سے بھی حدیث ہے، محمد علیہ محمد سے بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منکر زکوٰۃ کی تقلید کرے گا. جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا نا اللہ اس کی تقلید کرے گا. یہاں تقلید کس معنی میں؟ سند پڑھ دیں، سند پڑھ دیں، سند. ابھی سند میرے سامنے نہیں ہے، میں ایک نکال متن تو پورا میں پڑھوں گا. چلیں آپ نکال لیں، اس کے بعد پھر اس ٹاپک پہ بات کریں گے. سند بھی دیکھیں گے نا، ایسی تھوڑی بتا دیں گے. اور ایک اور بات کلیئر کر دوں جلدی سے، تو ضربہ حجت نہیں ہے ساری کے ساری. اللہ یاری سب کہتے ہیں کو تو ضربہ ساری کی ساری صحیح ہے. اللہ یاری میرے لیے حجت نہیں ہے. اللہ یاری از ناٹ اے حجت فار می. اوکے برو، ٹھیک ہے. تو دیکھیں برادر محترم، برادر محترم، جو لفظ تقلید ہے. ہاشمی صاحب میں درمیان میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گا درمیان میں. ہمیں تھوڑا بھائی کو سمجھ لینا چاہیے. وجاہت صاحب آپ سند کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کا منہج سندی ہے. بردر میں ایک شخص سے بات کر رہا ہوں، اب آپ بیچ میں آ کے اپنا سوال رکھ رہے ہیں. یہ بات بالکل سوال کا جواب دیں، تقریر نہیں کریں. یہاں پہ آپ ہماری اسٹریم میں آئے ہیں، آپ سوال کا جواب دیں. بھائی آپ سوال کا جواب دیں. آپ کا منہج سندی ہے. سن لیں، سوال سن لیں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. آپ کا منہج سندی ہے. گھبرائے بردر وہ. اچھا جواب دینا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جی بولیں، پھر بولیں کیوں نہیں بولتے. آپ کا منہج سندی ہے. آپ آ جائیں، پھر بھائی ایک جواب دے دیں. تقی ہاشمی صاحب کو ہٹا دیں، آپ آ جائیں. ہاشمی صاحب سے یہیں پہ ہم نے توقف کیا ہے. آپ نے سند کا مطالبہ کیا ہے. میں پوچھ رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے نا. ہم تو سن رہے ہیں نا آپ کو.
ہم جو سامعین کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ کنڈکٹ کر رہا ہوں پروگرام کو، سن لے بات سن لے، میں کنڈکٹ کر رہا ہوں پروگرام کو، تو میرا درمیان میں یہ حق بنتا ہے جب میں کنڈکٹ کر رہا ہوں پروگرام کو تو میں باتوں کو کلیئر کر کے آگے لے کے چلوں تاکہ دونوں کی بات عوام کو سمجھ میں آئے. یہاں پہ لوگ آپ کی ایسے آئیں بائیں شائیں سننے کے لیے نہیں بیٹھے میرے بھائی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا منہج سندی ہے، سن لیں پہلے بات سن لیں پھر بولیں، آپ کا منہج سندی ہے یا نہیں، اس پہ جواب دینا پھر آگے چلنا ہے. میرا منہج سندی ہے. اب پوری بات سن لیں گے، اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے. اوکے بولے بولے سن رہا ہوں. اوکے جی. اب سند کے اندر قسم ہے. اب سند کے اندر قسم کس چیز کی ہے؟ ایک ہے علم و رجال کے ذریعے سے دیکھنا، وہ میرا مذہب نہیں ہے. اوکے اس کو نکال دیں سائڈ پہ. میرا منہج ہے علم المؤلفین کے ذریعے. اوکے اب کلیئر ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پتا تو آپ کنٹینیو کرنے دیں تاکہ ہاشمی صاحب کو. جی شاباش شاباش. ہاں ابھی رکے رکے صبر کریں تسلی سے، آرام سے ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے. آپ کا منہج علم الرجال والا نہیں ہے، علم المؤلفین والا ہے. دونوں کا فرق عوام کے لیے واضح کریں، بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ سمجھیں گے. میں فرق واضح کرتا چلوں. اوکے جی کریں کریں. اوکے اوکے جی. علم الرجال، علم الرجال کیا ہے؟ یہ بیسڈ ہے ایک یہودیوں سے نکلا ہوا جو اہل سنت سے نکلی ہوئی چیز ہے. یعنی کہ 1000 سال بعد اگر ملا باقر مجلسی یہودیوں سے یا اہل سنت سے، یہودیوں سے یا اہل سنت سے، ایک بات نہیں لمبی نہیں چھوڑ دی نا یہاں پہ بات ریفرنس سے، یہودیوں سے یا اہل سنت سے. ارے بردر آپ بات پوری کرنے دیں گے بھائی؟ ایسا کچھ بھی چھوڑیں گے تو نہیں چلے گا. آپ مجھے بتائیں، آپ نے کہا یہودیوں سے نکلا ہوا ہے، ریفرنس دے کے چلیں. بھائی یہاں پہ ہم نہیں بیٹھے سیاست. سنیں بھائی، آپ بات سنیں یار، آپ نے اگر گفتگو کرنی ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے، ایسے نہیں بھاگنا. آپ نے کہا یہودیوں، آہستہ آہستہ بات کریں، سمجھ کے چلیں. یہاں پہ اگر جدل کرنی ہے تو ٹھیک سے جدل کریں. آپ نے کہا یہ علم یہودیوں سے لیا گیا، اس کا ریفرنس دیں. یہودیوں سے لیا گیا، اس کا ریفرنس دے کہ یہودیوں کا علم رجال ہے. ارے میں اب دیکھو آپ بات والا کیا کر رہے ہو، اب بات چاہتے ہو گھمانا. میں بات کرتا تقلید پہ، آپ لے آئے سند پہ. میں ریفرنس نہ آپ بتائیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے دعویٰ کیا یہ بیسڈ ہے یہودیوں سے، آپ نے کہا یہودیوں سے بیسڈ ہے. بھائی ہاشمی صاحب یہ حالت ہے ان لوگوں کی. کہاں گئے بھائی حسینی بھائی؟ واپس آؤ. یہودیوں سے علم رجال سمجھانا ہے آپ نے ہمیں، یا یہ تو بھاگ گیا. اللہ یاری کے فین ایسے ہوتے ہیں. یہ جسے سمجھ رہے نہیں حاشمی صاحب، ہاں تشریف لے گئے ہیں. یعنی ہمیں دیکھیں لمبی چھوڑ رہے، کیونکہ انہوں نے احتجاج سے حاشمی صاحب روایت پڑھی تھی، اس کی سند نہیں ہے. احتجاج والی روایت بغیر سند کے پیش کر کے دلیل بنا لیتے ہیں، اور یہاں پہ جب آپ نے روایت پڑھی سند پیش کریں، سند پیش کریں. یہ دراصل لوگ ہیں حاشمی صاحب جدلی. آپ ان کو سمجھانے کے لیے، آپ قربت اللہ سے ایسے لوگوں کو جو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تاکہ لوگوں تک حق پہنچے. لیکن یہ لوگ جو زبان سمجھتے ہیں وہ ہے کہ جدل کی زبان. ٹھیک ہے کہ بھائی ان کو جس طرح کہ یہ ہر جگہ پہ مرضی سے ٹارگٹ کرتے ہیں نا، ان کو وہی زبان سمجھ میں آتی ہے. یہ بھائی واپس آئے نا، وجاہت صاحب واپس آئیں. ہاں واپس آئیں جناب. آپ اللہ یاری صاحب کی طرح تشریف نہ لے جائیں، واپس آئیں اور بتائیں کہ علم رجال آپ نے کہا ہے کہ یہودیوں سے لیا گیا. ہمیں پتہ چلے نا کہ علم رجال کے یہودیوں کی کون سی کتاب ہے جہاں سے تشیع نے علم رجال لیا ہے. ہمیں بھی پتہ چلنا ہے. حاشمی صاحب آپ کے علم ہے تو بتائیے گا. پہلی بات ہے، اب ہم تو اللہ یاری صاحب سے نہیں پڑھے ہوئے نا، ابھی یہ علم والی باتیں تو وہی سکھا رہے ہیں نا. کہتے ہیں جی دیکھیں یہ حالت ہے حاشمی صاحب ان لوگوں کی. اب یہ لوگ اپنے ذہن سے تیاری کر کے آتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی آیا رجوع اور اس میں فرق ہے. جب ہم اس کو پریکٹیکلی لے کے آئے نا کہ بھائی تم جو پریکٹیکلی طور پہ، ایک نا لفظوں کے ہم چھوڑ دیں کہ رجوع لغت میں یہ ہے، تقلید لغت میں یہ ہے. پریکٹیکلی طور پہ آپ کسی کی طرف رجوع کر رہے ہو، اس میں آپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی طور پہ آپ کسی کی تقلید کر رہے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں دونوں کا فرق پتہ چلے. یہ کہتے ہیں کہ ہم رجوع کرتے ہیں. دیکھیں شہباز صاحب، ان کو نہ الجھائیں آپ دوبارہ. ان کو واپس میں رجوع اور تقلید کا میں فرق تو سمجھا دیں نا. رجوع کا بعض مومنین یہ فرق سمجھاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقلید جو ہوتی ہے وہ بغیر دلیل کی ہوتی ہے. رجوع میں کیا ہوتا ہے؟ ہم فقہا کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں. تمام فقہا کو کہتے ہیں ہاں جی آپ اپنا ہوم ورک چیک کریں، کون سی حدیث سے آپ نے فتویٰ دیا، آپ اپنا ہوم ورک چیک کریں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی دلیل مضبوط ہے اور اس کی بات کو لے لیتے ہیں. یعنی ایک عام انسان کیا کرتا ہے رجوع میں؟ تمام فقہا کا ہوم ورک چیک کرتا ہے اور پھر کیا ہے وہاں پہ وہ اپنی دیکھتا ہے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے اور اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں. یہ جو ہے وہ ان کے حالات ہیں. رجوع کو یہ مانا لیتے ہیں. اور تقلید کو کیا کہتے ہیں؟ بغیر دلیل. اب بغیر دلیل کے جو بات ہوتی ہے تو وہ حدیث جو لے لیتے ہیں بغیر دلیل کے، اس کے اوپر یہ پوری تحقیق کرتے ہیں. کیا پھر کہتے ہیں کہ ہمارا منہج جو ہے وہ رجالی ہے. رجالی منہج میں ہم علماء رجال کی کتابوں کو نہیں لیں گے، مؤلفین کو لیں گے. اب یہ کون سی بات ہے جی؟
मुअल्लिफीन और उलमा रिजाल में क्या फर्क हो गया? बहरहाल जी ये है कि इसलिए यही तो इन्होंने बेचारे ने फंस जाना था। उन्हें पता है कि भाई अब मैं एक छोड़ बैठा हूँ, ठीक है, जैसे अल्लाह यारी एक बात छोड़ बैठता है ना, उसके ऊपर बाद में उसको समझ नहीं आ रही होती मैंने करना किया है। तो अब इनका भी बेचारों का भी वही हाल है, ये अल्लाह यारी वाली तैयारी करके आते हैं, जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है या आउट ऑफ वो कोई सवाल आ जाए तो फिर इनकी तबीयत खराब हो जाती है।